السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 30 میں نے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے کہ آیہ نمبر 27 سے 29 تک آپ دیکھیں کہ ان آیتوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو قبول فرما لی اور دوسرے قابل کی قبول نہ کی، اس کا رد فرما دیا، جس پر قابل نے حسد میں آ کر حابل سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ تو حابل نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ صرف تقوی والوں کی ہی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابل نے اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو قتل کرنے کے لیے عہد بڑھائے گا، تب بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ میں کائنات کے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ حابل نے یہ بھی کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا یعنی قتل کر دیا تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ جو ہے دونوں تیرے ہی سر پر پڑے اور تو دوزخ والوں میں سے شامل ہو جا، کیونکہ یہی جو ہے ظالموں کی سزا ہے۔ تو قرآن میں جو بھائی نے بھائی کو سمجھایا، حابل نے قابل کو سمجھایا، اس کو قرآن میں یوں بیان کیا، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ تو اس کے نفس نے آمادہ کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کرے، لہذا اس نے اسے قتل کر دیا، یوں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی بھائی نے جو نصیحت کی تھی اس کو نہیں مانا اور نفس کی بات کو مان کر بھائی کو قتل کر دیا۔ تو آگے جو آیت ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے، تو اس کا ترجمہ پہلے سماعت کرتے چلیں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخی۔ وہ کہنے لگا، ہائے میری بربادی، کیا میں یہ بھی نہ کر سکا کہ ایک کوے جیسے ہو جاؤں تاکہ اپنے بھائی کی لاش ہی کو چھپا لوں۔ فاصبح من النادمین، تو وہ پچھتاوا کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حابل بکریاں چرا رہے تھے تو قابل ان کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آیا، لیکن قابل کو معلوم نہیں تھا کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کیا کیا، قتل کرنے کے لیے پہلے گردن مروڑنے کی کوشش کی، بال کو پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ قتل کیسے کیا جائے۔ اسی دوران شیطان وہاں آیا ایک جانور یا پرندہ لے کر، اور جو ہے اس نے پتھر سے اس کے سر کو، پرندے کے سر کو کچل دیا۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے قابل دیکھ رہا تھا، تو سمجھ گیا کہ کسی کو قتل اس طریقے سے کیا جاتا ہے، لہذا اس نے بھی ایک بہت بڑے پتھر سے جو ہے حابل کے سر کو کچل دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ تو اس طریقے سے شیطان نے جو راستہ بتایا تھا، انہوں نے اس کا دروازہ کھول دیا۔ تو اس قتل کی وجہ سے جو ہے قابل دنیا میں ایک عظیم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اور بھائی کی محبت سے بھی محروم ہو گیا، اور اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کو شدید صدمہ بھی پہنچا دیا۔ دنیا میں جو ہے اس کے حصے میں قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی آئی، اور آخرت میں جو ہے وہ جہنم کا حقدار بن گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک دنیا میں جو بھی قتل ناحق ہوگا تو اس کے گناہ کا ایک حصہ قابل پر ہوگا، کیونکہ دنیا میں قتل کا یہ برا طریقہ جس نے رائج کیا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ قابل تھا۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں
بات پتہ چلی کہ دنیا میں سب سے پہلے مرنے والے انسان جو ہے وہ حابل تھے، اور جو اپنے ہی سگے بھائی کو جس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ تو اب جو ہے قتل تو کر دیا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ قتل کرنے کے بعد اب لاش کو کیا کیا جائے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان جو ہے مرا ہی نہیں تھا۔ تو اب کیا کیا، مدت تک جو ہے ایک عرصے تک لاش کو اٹھاتے اٹھاتے پھرتا رہا، اور چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، جو اس نے دوسرے کوے کو جو ہے مار دیا۔ مارنے کے بعد جو ہے اپنے چونچ سے، جو زندہ کوا تھا، اس نے چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ قابل نے سب دیکھ لیا تو اسے پتہ چل گیا کہ مردے کو دفن کیسے کیا جاتا ہے، تو اس نے زمین کھودی اور اس طریقے سے دفن کر دیا۔ تو اس کے اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوۃ اخی، یعنی کوے کو مار کر دفن کرتے ہوئے اس نے جو دیکھا تھا، اب یہ قابل کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، کیا میں یہ بھی نہ کر سکا کہ ایک کوے جیسے ہو جاؤں؟ یعنی کوے نے مجھے یہ طریقہ بتایا، کوے جیسے ہو جاؤں تاکہ اپنے بھائی کو لاش کو جو ہے چھپا لوں۔ فاصبح من النادمین، تو وہ پچھتاوا کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ جو قتل اس نے کیا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ ظاہر سی بات ہے، اس میں حسن پرستی کی وجہ سے اس نے قتل کیا۔ ایک چیز تو یعنی اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، تو حسن کی بنیاد پر اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، اور اس وجہ سے اس نے اپنے بڑے بھائی کو قتل کیا۔ اور دوسری وجہ تھی کہ حسد۔ یہ دونوں چیزیں اتنی بری ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے، یعنی حسد کے تعلق سے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں میں کی بیماری سرایت کر گئی، یعنی آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسد اور بغض۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مونڈ دینے والی ہے، میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ جو ہے دین مونڈ دیتی ہے۔ یعنی اتنی خطرناک بیماری ہے حسد کہ جس کی وجہ سے انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر حسن پرستی کے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی خوبصورتی، محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ تو یہ حسد، خود غرضی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، بھائی ہے، والدین ہے، کوئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کسی کو بھی قتل کر ڈالتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے، ظلم کر دیتا ہے۔ تو تاریخ میں آپ دیکھیں گے اسی وجہ سے، خود غرضی، حسد کی وجہ سے لوگوں نے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ترکی کا یہ معاملہ آپ دیکھیں، ایک زمانے میں تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بادشاہ نے اپنے 20 بھتیجوں کو، بھانجوں کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کی جانشینی کے لیے خطرہ نہیں بن سکے، اس لیے اس نے سب کو قتل کر دیا۔ اور پھر اس سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی ہمارے لیے سبق رکھا ہے، یعنی دفن کرنے کا طریقہ جو بتلایا گیا وہ کوے کو بھیج کر بتایا گیا۔ بہت سارے جانوروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کتے کی وفا کا دیکھیں، اس میں ایک وفا کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ جس انسان کے گھر سے رزق کھاتا ہے، اس کی لاٹھیاں بھی کھاتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے، لیکن گھر کو نہیں چھوڑتا۔ مگر انسان اس قدر الا ماشاء اللہ بے وفا ہو چکا ہے کہ جس کا کھاتا ہے اسی کی جڑ کاٹنے پر تلا ہوتا ہے۔ تو اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ دفن کرنے کا جو طریقہ ہے اسلام میں، یہ بہت پرانے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے، یعنی جلانے کا تصور اس دور میں نہیں تھا۔ تو انسان چونکہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور اسے عزت و آبرو کے ساتھ زمین میں ہی دفن کیا جانا چاہیے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس کا طریقہ بھی جو ہے فطرت کے قریب ہے، مزاج کے قریب ہے، انسان کے مزاج کے قریب ہے۔ تو اگر کسی دوسرے مذہب میں بھی یہ دفن کرنے کا طریقہ ہے تو وہ بھی اسلام سے ہی لیا ہوا ہے۔ آگے آیا نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلے کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کسی شخص کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا،
تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی شخص کو مرنے سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن معجزات لے کر آئے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس کے باوجود ان میں بہت سے زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھے. اس آیت کریمہ میں بنو اسرائیل کے تعلق سے بھی بات کی گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات جو ہے پیچھے حابل قابل کے آدم علیہ السلام کے اولاد کے تعلق سے چل رہی تھی، قتل کے تعلق سے بات چل رہی تھی، تو بنی اسرائیل کا اس سے کیا تعلق، یعنی قتل کے معاملے میں ان کا کیا تعلق، اس سے کیا ربط بنتا ہے، تو کنیکشن کیا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ قتل کا تعلق ہر زمانے میں، جیسے کہ بنو اسرائیل میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی بلا وجہ کسی کو قتل کرے گا تو اس جرم کی سزا یہ تھی کہ قتل کرنا تو حرام تھا، تو اس پر قصاص بھی واجب تھا، یعنی قتل کی سزا قتل تھی. لیکن اس سے بنی اسرائیل سے پہلے تک معاملہ یہ تھا کہ جو انبیاء اکرام تشریف لاتے اس زبانی طور پر جو ہے اس بات کو، ان احکام کو سناتے کہ قتل کی سزا قتل ہے، جو بلا وجہ کسی کو قتل کرے گا قصاص دے. لیکن بنو اسرائیل وہ پہلی قوم ہے کہ ان کی کتاب میں باضابطہ طور پر اس حکم کو لکھا گیا اور نازل کیا گیا، ان کی کتابوں میں بات تھی. ایک بات تو یہ تھی کہ اس کا تعلق اس آیت سے اس طرح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ قابل نے حابل کو جو قتل کیا تھا وہ حسد کی بنیاد پر کیا تھا، اور یہ جو ہے بنو اسرائیل میں بھی حد سے زیادہ حسد ہے. انہوں نے اکثر کو جو قتل کیا تھا وہ حسد کی بنیاد پر ہی کیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا، اس کی وجہ بھی حسد تھی. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 مرتبہ انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی اسی حسد کی بنیاد پر. اور پھر ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں مفسرین کہ اکثر جو قتل کرتے ہیں وہ دل کی سختی کی وجہ سے، آدمی سرکش بن جاتا ہے، دشمنی حد سے بڑھ جاتی ہے، تب آدمی جو ہے قتل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل میں جو ہے یہ چیز بدرجہ اتم موجود تھی کہ سرکشی، دشمنی، سنگ دلی. یہی وجہ ہے کہ بنو اسرائیل نے متعدد کئی سارے انبیاء اکرام علیہم السلام کو انہوں نے شہید کیا ہے. تو اسی مناسبت کی وجہ سے بنو اسرائیل کا یہاں ذکر کیا گیا کہ ان میں بھی قتل والا جرم بنو اسرائیل میں بھی تھا، اور پھر جو ہے حسد کی بنیاد پر جو قتل کرنا ہے وہ بھی ان میں تھی، حسد بھی. تو اس وجہ سے ان کا تذکرہ ہو گیا. پھر ایک اہم بات یہاں یہ کی گئی کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو بلا وجہ جو ہے بے قصور کو قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد پھیلاتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسا ہے جیسے پورے انسانیت کو، انسانوں کو وہ قتل کرتا ہے. تو ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کے قتل کرنے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اس آیت کریمہ میں یہی بات بتائی گئی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایک بے قصور انسان کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ جتنا تمام انسانوں کو قتل کر دینا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو عمدن جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا یہ جہنم بتائی، اور اس پر غضب نازل کیا ہے، لعنت کی ہے، اور اس پر جو ہے بڑے عذاب کو تیار کیا ہے. اور کوئی شخص تمام انسانوں کو قتل کر دیتا تب بھی جو ہے اس کی سزا تو یہی ہوتی کہ ان تمام انسانوں کے بدلے میں وہ ایک شخص قتل کر دیا جاتا. اگر کوئی تمام انسانوں کو ایک بے قصور انسان کے قتل میں جان بوجھ کر شریک ہو جائیں اگر بائی چانس، تب بھی جو ہے ان سب کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. تو اس سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ کسی ایک بے قصور انسان کو جان بوجھ کر قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے کہ جیسے کہ تمام انسانوں کو وہ قتل کرتا ہے. اور خصوصاً مومن کو قتل کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین و آسمان والے شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا. یعنی ایک مومن کا قتل کرنا
جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے ظلماً قتل ہونے سے زیادہ آسان ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس کسی نے کسی شخص کو مرنے سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان فرمایا گیا، اب انسان میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، سب ہے، گویا کہ اس نے ایک انسان کو بچایا تو سب کو بچا لیا، اس میں مومن کافر سب شامل ہیں۔ اب بچانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ بہت ساری صورتیں نکل سکتی ہیں۔ مثلا کسی مریض کو دوا کی ضرورت ہے، اب دوا دے دیا، اس کی صحت یاب ہوگی تو اس کو اس نے بچا لیا۔ یا یہ کہ اس کو سخت خون کی ضرورت ہے کہ اگر خون نہ دیں تو وہ آدمی مر جائے گا، اب کسی نے خون دے دیا، اس کو بچا لیا۔ بچانے کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ یا کوئی ڈوب رہا ہے، ڈوبنے سے اس کو بچا لیا۔ آگ میں جل رہا ہے تو جلنے سے بچا لیا۔ یا ڈاکو ہیں، قاتل ہے، کوئی قتل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ڈکیتی کرنا چاہ رہا ہے، اس سے کسی نے بچا لیا تو یہ بھی بچانا اسی میں شامل ہے۔ تو کسی انسان کی جان بچانا تو اسلام میں بہت بڑی بات ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں اس قدر آتا ہے کہ ایک پیاسے کتے کی جان بچانے والی ایک بدکار عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے بخش دیا۔ سوچے کتے کی جان کی اہمیت بھی اسلام میں ہے کہ وہ بھی بدکار عورت نے بچایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے اس کو بخش دیا۔ اور ایک عبادت گزار عورت تھی تو اس نے کیا کیا، ایک بلی کو بند کر کے اس کو بھوکا رکھا اور اس طریقے سے بلی مر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنمی بنا دیا۔ تو جس اسلام میں جانوروں کی اس قدر اہمیت ہے تو سوچے آپ انسان کی کس قدر اہمیت ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اسلام کی اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اسے نہ دیکھ کر دامن اسلام پر جو ہے قتل اور غارت گیری کا جو ہے الزام لگاتے ہیں۔ اور ان کو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیے اس پر کہ جو مسلمان کہلا کر بے قصور لوگوں کو بم دھماکہ کر کے خودکش حملوں کے ذریعے موت کی نیند سلا دیتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، کہ انہیں پتہ نہیں کہ اصلی اسلام کی تعلیم کیا ہے، انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان نام لیوا مسلمان جو بے قصور لوگوں کو مارتے ہیں تو غیروں کو موقع مل جاتا ہے، اور اگر غیر بھی اگر صحیح ڈھنگ سے جو ہے ہمارے قرآن کو سمجھے تو اسلام کی تعلیمات انہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ بے قصور کسی شخص کو قتل کرتا ہے گویا کہ پورے انسانوں کو قتل کرتا ہے، اگر کسی ایک شخص کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ پورے انسانیت کی جان وہ بچاتا ہے۔ اور اسلام کا معنی ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ سلامتی سے نکلا ہے۔ کسی بھی بے گناہ کا جو ہے خون بہانا اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔